ہیں، ہمارا رب نے ہم کو کتنی شان سے پالا ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ آج ہم اس کے بندے کہلانے کے لائق بن رہے ہیں، انسان کہلانے کے لائق ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ کہلا رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں، اخلاق والے کہلا رہے ہیں، انسان کہلا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب رب کے احسانات ہیں، اور اللہ بدلے میں چاہتا ہے بندے تو اگر میری بارگاہ میں کچھ نظر پیش ہی کرنا چاہتا ہے تو آ میری بارگاہ میں سجدے کر، رکوع کر، خیام کر، قاعدے کر، اور کچھ آنسو نظر پیش کر دے، میں تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ اللہ اللہ کہتا ہے مولا کہ مجھے اپنے بندوں کے آنسو کے نظر چاہیے۔ یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ آنسو کب نکلتا ہے میرے بھائی؟ دیکھیے، آپ ایک بیٹے کی محبت، ایک بیٹے کے دل میں ماں کی محبت ہے، اگر اس ماں کا وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اب ماں کا محبت والا، ممتا والا تذکرہ چھیڑ دیجئے، بیٹا رونے لگتا ہے، اس کو رلانے کی ضرورت نہیں، انہیں خود روتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو رو، تیری ماں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خود روتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیٹے کو اپنی ماں کی ممتا کا احساس دل میں ستاتا ہے۔ جب احساس محبت ستاتی ہے بندہ رونے لگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، پھر بندے میری محبت کا احساس تیرے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کیفیات، یہ سرور، یہ معاملات، یہ انعامات، یہ احسانات جب بندے کو یاد رہتے ہیں تو وہ مولا کے دربار میں آتا ہے، سجدے کر کے نظر پیش کرتا ہے آنسوؤں کا، آنسوؤں کی نظر پیش کرتا ہے اپنے بارگاہ، اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 چیزیں، عاجزی جسم کی، قلب کی یکسوئی اور آنسوؤں کا نذرانہ، یہ 3 چیزیں جو شخص نماز میں امپلیمنٹ کر لے، عادت بنا لے، جو ان 3 چیزوں کو اپنی نماز میں حاصل کر لے، خدا کی قسم وہ اللہ کا قرب پالے گا، وہ اللہ رب العزت کو پالے گا، اللہ رب العزت اس کو چاہنے لگے گا، وہ اللہ کی محبتوں کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی احسان عظیم ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم کو آج نماز کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ بالخصوص میرے نوجوان بھائی، میرے بزرگ حضرات ان چیزوں کو اپنی نماز میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، الحمدللہ تحریک صدائے اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں گلی گلی، کوچا کوچا، خریا خریا، ہر مقام پر اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسی مقصد کو عام کرنے کے لیے، اسی کیفیات کو عام کرنے کے لیے دن رات خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے نماز سے متعلق گزشتہ 2 جمعات سے ہم گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس جمعہ مبارکہ میں بھی فضائل و برکات نماز پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور اس گفتگو کا آغاز میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس اور مبارک قول سے کرتا ہوں کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص نماز میں رو لیتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریہ وزاری کر لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر رونے سے بچا لیتا ہے۔ گویا کہ مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد مبارک اس بات کی طرف ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ لوگو، تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم سجدہ کر کے براہ راست اپنے رب سے اپنے معاملات کو پیش کر سکتے ہو۔ جیسے کہ گزشتہ میں نے ایک روایت سنائی تھی، فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو مومن اور خدا کے درمیان کے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، براہ راست اللہ اپنے بندے پر توجہ فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر خاص اپنے بندے پر فرماتا ہے جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
تو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہو تو پھر بندہ جب اپنے مسائل کو، اپنے حالات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو اپنے رب کی بارگاہ اس کے حضور جب پیش کر لیتا ہے تو پھر بندے کو اب ضروری ہی نہیں ہے کہ جائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے سامنے محتاج و مسکین بن کر پیش ہو جائے، کسی اور کے سامنے مفلس بن جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اسباب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا جو ہے رہبر ہو جائے گا، جو بندہ اللہ کے سامنے سر جھکانا جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ ایک قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں، جنگ کے لیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے مراحل میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات جو ہوتی ہے وہ جنگ کی ہوتی ہے، جس میں جانے کے بعد انسان کو واپس آنے کی امید نہیں رہتی۔ جنگ میں جانے والا اسی ارادے سے جاتا ہے کہ بس اب میں شہید ہو جاؤں گا، آ گیا تو یہ اس کا مقدر ہے، وہ غازی بن کے آ رہا ہے، لوگ اس کا استقبال کر رہی ہے، الگ بات ہے، ورنہ جانے والا آنے کی نیت رکھ کے نہیں جاتا، شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے۔ جنگ میں جانے والا شہید ہونے کی نیت لے کر جاتا ہے، آنے کی نیت لے کر نہیں جاتا، کیونکہ جس کے دل میں آنے کی تمنا ہوتی ہے اس کے پاس جانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ اگر اس کو سلامتی سے بھیج دے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ تو جب ایک قافلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے روانہ ہو رہا تھا، جس کے اندر تقریباً 60,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اور وہ 60,000 فوج میں پورے کے پورے صحابہ کرام ہیں، اس قوم سے، اس قافلے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، سنو، حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو جائے، مسائل کتنے ہی دو چار کیوں نہ ہو جائے، تم اس وقت تک اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت حاصل کرتے رہو گے جب تک تم میدان جنگ میں نماز کی پابندی کرتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس وقت تک اللہ کی مدد و نصرت تم پہ آتی رہے گی جب تک تم میدان جنگ میں ہو کر بھی نماز پابندی سے ادا کرو گے۔ تو میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین اور مذہب اسلام ہم کو عطا فرمایا، میدان جنگ میں بھی اس نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو بعد میں اٹھاؤ، پہلے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں حالات اتنے کٹھن ہیں کہ سر پر مصیبت منڈلا رہی ہے، کفر کی ظلمتیں چھا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی کہہ رہے ہیں پہلے نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے گا کہ آج ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں میدان جنگ، اور ہمارے آج کل کے مسائل۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہم بغیر محنت کر رہے ہیں۔ ہم بعض ایسے لوگ ہیں 30 دن کام کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، مگر 25 دن کر رہے ہیں، 5 دن کام کو لے گئے، مگر اللہ برابر کھلا رہا ہے میرے بھائی۔ پھر بھی یہ شریف لوگ ہیں جو 5 دن نہیں جا رہے ہیں، ورنہ بعض ہمارے بھائی تو ایسے ہیں مہینہ بھر کام کو نہیں جا رہے مگر مولا کھلا رہا ہے۔ مگر پھر بھی میرے بھائی، جب اللہ اتنا ہم پر مہربان ہے، اتنی نوازشات کر رہا ہے، اتنا انعام کر رہا ہے، اتنی اس کی جو ہے کرم نوازیاں ہیں کہ ہم کو بھی کھلا رہا ہے، ہماری اعلی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے، خاندان اور قبیلے کو بھی پال رہا ہے، مگر ویسے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے یہ کہنا کہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ارے بھائی وقت نہیں ملا، میں نہیں پڑھ سکا، نماز کو نہیں کہا، وقت چلے گا، نماز کے لیے وقت نہیں نکالا، نہیں ملا، وقت نہیں نکال سکا، جو ایسا کہتے ہیں فرمایا جاتا ہے سن لیں، اللہ ایسا کہنے والے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کہتا ہے جب بندے تجھے میری رحمت لوٹنے کے لیے ہی وقت نہیں ملتا ہے تو پھر میں کیوں اپنی رحمت تجھ پہ اڑے لوں۔ شاید آج ہم نے یہ نماز والا عمل چھوڑ دیا، اسی کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں پوری پریشانیوں کا شکار ہو گئی۔
मुसीबतों का शिकार हो गई, नायात और नवाजिशात से महरूमी का मुंह हम देखना पड़ रहा है। आज हर मसले के लिए हम लोग परेशान हो जाते हैं, कोई कर्ज ले तो हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं, बेटियां बड़ी हो जाए तो मुसीबत के पहाड़ हम पर टूट रहे हैं, कारोबार के अंदर थोड़े से खराबियां पैदा हो जाए तो मुसीबत के पहाड़ हम पर टूट रहे हैं। लेकिन क्या बात थी कि मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमारे पास एक ना एक मुसीबत बराबर आती ही जाती है, मसाइल पर मसाइल हमें घेरते ही चले जाते हैं, परेशानियों पर परेशानियां हमें अपना दोस्त बनाती चली जा रही है। वजह क्या है? तो जवाब मिलता है, बंदे, जो रब तेरी परेशानियां दूर करने वाला है, मसाइल को खत्म करने वाला है, रंजो अलम से तुझको बचाने वाला है, आफत और बलैयात को तुझके रद्द करने वाला है, तूने उस बंदे, उस रब को पुकारना ही भूल गया है, उस रब को तूने याद करना ही भूल गया है, उस रब को तूने सजदा करना भूल गया है। इसीलिए रब्बे करीम ने तुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद फरमा दिए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज हम अपने आप पर गौर करते हुए, अपना मुहासिबा करते हुए एक हदीस पाक को समाअत कर लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह को सजदे की नजर पेश कर देता है, आप यहाँ आके हमारा काम नहीं है, हम लोग आ रहे हैं मस्जिद को नमाज पढ़ रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि एक फर्ज अंजाम दे रहे हैं, एक ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आके सुभान रब्बियल आला की नजर पेश करना है हमको, नहीं भाई नहीं। आप वलीमे में जाते हैं तो वलीमे में जाने का मतलब यह है कि आप जाते वक्त साथ में एक फूल भी ले जाते हैं, एक लिफाफा भी ले जाते हैं, या गिफ्ट ले जाते हैं, ले जाके अदबन पेश करते हैं, भाई ये लीजिए, ये मेरी तरफ से फूल है, मोहब्बत है, ये एक नजर है आपको दी जा रही है। आप नहीं भी दिए तो चलता है, लेकिन आप जो है जब दे रहे हैं तो एक मोहब्बत से देते हैं, लीजिए, पहनिए, पिनाए, लीजिए। मगर उसके बजाय अगर कोई सेठ आया, आगे बोला पहन ले मियाँ, फूल पहन ले, आप बोलेंगे मियाँ ये फूल पिनाने से बेहतर है कि तू नहीं पिनाता तो अच्छा था। भाई तू फूल पिना रहा है तो तेरी मोहब्बत का इजहार कर, इसके अंदर भी जो है रुआब, इसके अंदर भी अपना एक दबदबा, इसके अंदर भी एक अकड़। तो इसी तरीके से आज बंदे अल्लाह के दरबार में भी आ रहे हैं, ऐसा फॉर्मेलिटीज के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, ओहो माशाल्लाह, महसूस होता है कि इन्हें नमाज नहीं पढ़ा तो नमाज खत्म हो जाने वाली है दुनिया से। इतना गुरूर के साथ नमाज बंदे को एक आजिजी का पैकर बनाना चाहती है। बंदा नमाज में आता है तो मालूम होना चाहिए कि ये अपने रब के दरबार में तोहफे पेश करने आया है, नजराने पेश करने आया है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ की नजर तुझको पेश कर रहा हूँ। सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझको तेरी तारीफ की हम्द सना की नजर पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के दरूद के नजराने तुझको पेश कर रहा हूं। अब फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये कह दिया बंदा, तो अब नजर तो पेश कर दिया, लेकिन नमाज के बाद अब हाथ उठाकर दुआ कर ले, ए अल्लाह मैंने जो नजर दिया है तू अपने फजल से कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। जब बंदा ऐसा कहता है तो रब्बे करीम कहता है फरिश्तों सुन लो, मेरे बंदे ने नजर भी दी है और कबूलियत की गुजारिश भी की है, हाथ चेहरे पर फेरने से पहले कबूल कर लिया जाए, हाथ चेहरे पर फेरने से पहले कबूल कर लिया जाए। गोया कि हम अपने रब की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई, नमाज हमारा रब हमारे लिए एक नेमत बनाया। क्यों? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर नजर रोजाना 5 वक्त कई गु एक मर्तबा पेश करे तो दिन में बस है, 5 मर्तबा क्यों नहीं? सुनना, अब इसको समझाना पड़ता। इसको समझाने के लिए क्या है, देखो जोहर की नमाज 1 बजे आप पढ़ रहे, फिर 5 बजे तक असर है। कभी गौर भी करे मेरे भाई, ये 5 घंटे के अंदर हम लोग कितनी मर्तबा सांस ले रहे हैं? नहीं भाई, ये 5 घंटे में क्या हो सकता था? कभी गौर भी करे मेरे भाई? नहीं करे हम लोग गौर नहीं करते ना, यही तो मुसीबत है। इसलिए हम बोले दिन में 5 मर्तबा नजर पेश करना। ये 5 घंटे में एक इंसान 5000 मर्तबा सांस लेता है। बोलो सुभान अल्लाह। कितने मर्तबा एक इंसान लेता? हम लोग थोड़ी ले रहे हैं जी नजर शुक्र पेश करने के वास्ते।
ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ ایسا گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو کچھ بھی دوسرا بولنا پڑ رہا. ہم لوگ 5 گھنٹے میں 5000 مرتبہ سانس لیتے ہیں, اور وہ پروردگار ایک سانس کی نلی کو اگر ایسا پکڑ لیا تو قصہ ختم نہیں. اور یہ ایک جگہ ایسا پکڑا تو کیا ہوتا معلوم ہے, ایک بیوی بیوہ ہو جاتی, 4 بچے یتیم ہو جاتے, ماں باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا جنازہ آ جاتا. یہ ایک مرتبہ انہیں پکڑا تو نہیں پکڑا بول کے پھر اثر کو آ کے شکر ادا کر رہے ہیں. ذرا بولو نا بھائی, ذرا زور سے بولو جی. کرنا نہیں بھائی. کیسے کیسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جا رہے ہیں میرے بھائی, یہ تو اس کا احسان عظیم ہے. اور ایک بات سن لو, ایک صاحب پوچھے مول صاحب یہ بڑی عمر کے لیے کوئی وظیفہ ہے کیا؟ ڈر ہو رہا لوگوں کو. 60 سال کے انہوں نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے, 45 کا بچہ چلے گیا تو اب 60 سال والوں کو ہیبت ہو رہی, 55 سال کے بچے چلے جا رہے ہیں, 80 سال کے بوڑھے کھڑے ہیں, ہیبت ہو رہی ہے. تو اب ان دونوں کو دیکھ کے انہیں 30 سال کا بچہ پوچھ رہا مول صاحب عمر بڑھانے کا کوئی وظیفہ ہے کیا؟ میں بولا یہ وظیفہ ہے مگر ڈاکٹر کا نہیں ملتا. عمر بڑھانے کا ایک وظیفہ ہے, آپ کی عمر بڑی ہوں گی, خدا کی قسم اللہ کے گھر میں محراب میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, جس کو بڑی عمر تک جینا ہے فری میں آج وظیفہ لے کے جاؤ. ذرا بولو جی. وہی عامل صاحب اگر 3000 روپے لے کے دیے تو اہمیت رہتی تھی, مولانا فری میں دے رہے ہیں, فری میں وظیفہ لے کے جاؤ. یہ وظیفہ ڈاکٹر کا نہیں ملتا, وکیل کا نہیں ملتا, ایڈوکیٹ کا نہیں ملتا. یہ وظیفہ جو ہے کوئی جج نہیں دے سکتا, یہ وظیفہ کوئی ہاسپٹل والا, یہ لائف انشورنس یہ نہیں دے سکتا. مگر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, یہ وظیفہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے, سرکاروں کے سردار نے دیا ہے, شہنشاہوں کے شاہ نے دیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اخلاص کے ساتھ عاجزی کا پیکر بن کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی 3 خاص نعمتیں اتاری جاتی ہے. نمازی بندے پر 3 خاص نعمتیں اتاری جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 خاص نعمتیں کیا ہے؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں سن لو, پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے, اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے. اس لیے نماز پڑھنے والوں کو اکثر دیکھ لو ہارٹ اٹیک بھی نہیں آتا, کینسر کا مرض بھی نہیں ہوتا, شوگر بی پی بالکل ہمیشہ نارمل رہتا, گردوں کے مسئلے خراب نہیں ہوتے, پریشانیاں مصیبت رنج و علم آفات و بلیات ان کو نہیں گھیرتی. کیوں؟ یہ جب سجدہ کرتے ہیں اللہ بلاؤں سے کہتا ہے خبردار میرے بندے کے قریب نہیں آنا, میرے ذاکر کے قریب نہیں آنا, یہ میرا ساجد بندہ ہے اس کے قریب نہ آنا, یہ میرا راکع رکوع کرنے والا بندہ ہے اس کے قریب نہ آنا. بلکہ اللہ نمازی کو یہ پوزیشن دے دیتا ہے, نماز پڑھ کے گھر میں جاتا ہے تو گھر کی بلائیں بھی بھاگ جاتی ہے. حضور فرماتے نمازی پر اللہ کے 3 انعام ہے. پہلا انعام اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے, دوسرا انعام اس کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کر دی جاتی ہے. کانٹیاں لگانے سے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی. جو مسکرائے میں ان کو دیکھ لیا. کانٹیاں لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی, نیارے لگانے سے خیر و برکت نہیں ہوتی. خیر و برکت سیٹ غلہ چھوڑ کے آ کے نماز پڑھے تو ہوتی. نماز پڑھنے سے خیر و برکت ہے میرے بھائی. ہم لوگ غلط روٹ اختیار کر لیے, یہ ہمارے کو سمجھائے نہیں معلوم, کون لوگ ہمارے کو یہ مسئلے بتائے نہیں معلوم. ہم لوگ یہ سمجھے خیر و برکت عامل صاحب کا نہیں ملتی. عامل صاحب کا نہیں اگر خیر و برکت رہتی تو ہمارے سے پیسے کہیں کو لیتے تھے, ان کی خیر و برکت ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی. اور اللہ کہہ رہا ہے بندو تمہاری خیر و برکت میری عبادت میں رکھی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کاروبار سے خیر و برکت نہیں لی جاتی اس کے جو نمازی ہوتا ہے, جو 5 وقت کا نمازی عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دربار الہی میں حاضر ہو کے نماز کے نذرانے اپنے رب کو پیش کرتا ہے, اس کو خیر و برکت ہوتی ہے کاروبار میں. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز, اللہ اس کو محتاج بننے سے محفوظ فرما دیتا ہے. وہ کبھی کسی کے سامنے بھیک مانگ لیتے نہیں پھرتا, قرضے مانگ لیتے نہیں پھرتا, بھائی ذرا ہیلپ کرو, بھائی ذرا مدد کرو, مصیبت کا وقت ہے ساتھ آؤ, پریشان آؤ نہیں کہتا.
آج ایک باپ کے گھر میں 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بیوہ جان پریشان ہیں, 4 بچیاں ہیں. میں ایسے سینکڑوں ضعیف لوگوں کو بتاتا ہوں جن کے گھر میں 10 بیٹیاں بیٹھی تھیں, انہوں پریشان نہیں ہوئے, مسئلے شال پورے ہو گئے, پوروں کے شادیاں بھی ہو گئے, پوروں کے داماد بھی آ رہے, ماشاءاللہ گھر خاندان چل رہا ہے. پھر کیا بات ہے, ان کا نے 4 ہے انہوں پریشان ہے, ان کا نے 10 ہے انہوں پریشان نہیں. تو بولے پتا ہے صرف اتنا ہی ہے جواب اس کا, یہ نمازی ہے وہ نمازی نہیں ہے, اتنا ہی بس. میرے پیارے بھائی, ایک صاحب بولے, موٹی مثال ہے, بعض موٹے موٹے باتیں ہمارے بھائیوں کو گفٹ میں دینا پڑتا. ایک صاحب بولے مول صاحب, ایک صاحب کروڑ پتی ہے, لکھ پتی ہے, خوب پیسہ ہے, ان کے قریب مصیبت آتی کیسا, انہوں پریشان ہوتے کیسا, جبکہ غریب آدمی بیچارہ پیسہ نہیں ہے, مصیبت نہیں ہے, غریب ہی ہے, ہر حال میں پریشان ہے. تو میں نے کہا نعوذ باللہ, آپ نے پیسے کو قدرت بنا لیا ہے. آپ یہ ذہن بنا چکے ہیں, آج کل مسلمان بھائیوں کا یہ ذہن بن گیا, پیسہ رہا تو مصیبت نہیں آتی, یا پیسہ رہا تو میں ہر مصیبت سے فائٹ کر لوں گا. یہ ذہن بنا ہوا ہے ہمارے بھائیوں کا, اللہ سدھار دے. میرے بھائی دیکھو, پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. پیسے کو سب کچھ سمجھنا یہ انسان کی کمزوری ہے, کم علمی ہے, کم عقلی ہے. پیسہ سب کچھ نہیں, یہ الگ بات ہے, ضرورت ہے دنیا کی, یہ الگ بات ہے, بہت سارے مسئلے اس سے حل ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر ہم اتنا بڑا درجہ دے دیں کہ قدرت کے درجے میں بٹھا دیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایک آدمی اللہ کے دربار سے دور ہو جاتا ہے, لاکھوں روپیہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے, تو اس پر ایک مصیبت آتی ہے, وہ جاتا ہے لاکھوں روپیہ دیتا ہے, علاج کرا کے پھر آ جاتا ہے, پھر ابھی سکون نہیں لیتا, دوسری مصیبت آتی ہے, پھر پیسہ پھینکتا ہے, پھر مسئلے حل کر لیتا ہے, تیسرا مسئلہ حل نہیں ہوتا, پھر اس کے پاس کچھ نہ کچھ آفت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے دربار سے حاضر نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کا نے پیسہ ہے مسئلے حل کر لیا, پیسہ ہے مسئلے حل کر لیا. نہیں, اس کی دل سے پوچھو وہ کتنا پریشان ہے, وہ جانتا ہے, اس پر کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے. مگر ایک غریب آدمی پیسہ نہیں ہے, اس کو اگر چھوٹی بھی بیماری آئی تو یہ بیچارے کے سامنے وہ بیماری موت کے برابر رہتی, کیونکہ نا غریب ہے, چھوٹی بھی بیماری اس کے لیے موت کے برابر ہے. مگر اللہ جانتا ہے میرا بندہ یہ بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا, تو پروردگار کے دربار میں اگر وہ سجدے کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ یہ سجدوں کی برکت سے وہ بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. یہ ہے سجدوں کا کمال. حالانکہ دونوں بھی انسان ہیں, مصیبت دونوں پر بھی آ سکتی ہے, لیکن پیسے والے پر آئی تو پیسے کے ذریعے مسئلے کو حل کر لیتا ہے, لیکن غریب پر آئی تو غریب تو وینٹیلیٹر پر لیٹنے کے لائق بھی نہیں ہے, دواخانے کے بستر پہ سونے کی سکت بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جس کے پاس سکت نہیں تو اس کو بیماری بھی نہیں, کیونکہ وہ مجھے سجدہ کرنے والا ہو. اس لیے میرے بھائی آج سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ اتنا بڑا مہربان ہے, اللہ ہم پر نوازش. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا پیسے والوں پہ مصیبت آتی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں آتی. مصیبت صرف اس پہ آتی ہے جو سجدے نہیں کرتا ہے, پریشانی اس کو اپنا دوست بنا لیتی ہے جو اللہ کی بارگاہ کے رکوع و سجود کو بھول جاتا ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, اب اس میں کئی لوگ ایسے بھولے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک تحفہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب بندہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے, سجدے کرنا بھول جاتا ہے, رکوع کرنا بھول جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. کیونکہ جس کے دل پر ایمان غالب ہوتا ہے, جس کے دل کے اوپر اللہ کا فضل غالب ہوتا ہے, جس کا مقدر میں جنت لکھی جاتی ہے, وہ نماز سے دور نہیں ہوتا. شاید آج ہمارے اوپر شیطان غالب آ گیا, دنیا کی محبتیں غالب آ گئی, اور ہم نے خود دوزخیوں میں اپنا نام لکھانا شروع کر لیا, ارادہ کر لیا ہے. اس لیے ہم نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے, نماز جیسی عظمت والی نعمت سے محروم ہو رہے. میرے پیارے بھائی, ہم کو خود اللہ تعالیٰ سارے اختیار دے کے بھیج دیا, بندو یہ میدان ہے, یہ گھوڑا ہے, یہ تلوار ہے, کیا کرنا ہے کرو.
یہ دنیا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ مسجد ہے، یہ قرآن ہے، یہ تلاوت ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے، یہ کریں گے تو اس کا اجر یہ ہے. اللہ نے ساری چیزیں بتا دیا. پھر بتا دیا دیکھو یہ شراب خانہ ہے، اس میں شراب ملتی، یہ خواتین ہیں، لوگ جو ہے کاروبار کرتے، یہ لوگ ہیں، آپ اس سے کیا کرنا ہے کریے. یہ اگر کام کرو گے تو سزا یہ ملے گی. سارے اللہ تعالیٰ نے فارملز ہم کے سامنے ڈکلیئر کر کے ہم کو دنیا میں بھیجا. اب ایک صاحب بول رہے میں کوئی توفیق نہیں ہوئی نماز کی، بولے تو نہیں بھائی، توفیق تو آپ کے ساتھ لکھ کے دے دی گئی، آپ کو کوشش کرنا ہے. کیا کرنا ہے ذرا بولیے؟ کوشش کرنا ہے. ایک صاحب کو میں ایسے ہی جو ہے فون پہ نماز کے تعلق سے گفتگو ہوئی، مسئلے پوچھے، مسئلے پہ مسئلہ، بات پہ بات ہوئی، تو اب وہ صاحب میرے کو آخری میں کیا بول رہے ہیں 5 منٹ کے بعد، مولانا ذرا آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ذرا میرے کو فون کر کے اٹھا دیجئے نا. کہتے دیکھ رہے ہیں بھائی یہ عالموں کے ساتھ کتنا بھیانک سلوک ہے ہمارے بھائیوں کا. مسئلے پوچھے سے بہت ہے، مولانا اپنا ٹائم نکال کے مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ بولنے کے بجائے پورے ڈر گیا، ہیبت کھا گیا دوزخ کے عذاب سے، تو بول رہا مولانا ذرا آپ فون کر کے اٹھاؤ گے. اب اگر ہر میرا بھائی ایسا اگر بولنا شروع کر دیں گا تو پھر میں مطلب یہ ہوں گا کہ تو مولانا کو واسطے نماز پڑھ رہا ہے. جو بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کو خود اٹھنا ہے. انہیں یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا میرے امی نے اٹھائے، میرے بابا نے اٹھائے، میری بہن نے اٹھائے، میرے بھائی نے اٹھائے، میری بیوی نے اٹھائی. یہ بہانہ بھی اللہ کے دربار میں نہیں چلتا، کیونکہ ہماری نماز پڑھنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو ان کی ذمہ داری ہے، ہم کو ہماری ذمہ داری ہے. اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے. اور سنو، بعض صحابہ کرام پر دن کے کاموں کی تھکن کی وجہ سے وہ راتوں کی نیند کے اندر اتنے غرق ہو جاتے تھے کہ ان پر فجر کی نماز کے اٹھنے کا خوف طاری ہو جاتا، تو وہ اپنے گھروں کے بجائے مسجدوں میں آ کے سونا شروع کرتے تھے، تاکہ مسجد میں سوئیں گے تو نمازی آئیں گے تو خود بخود ہم کو نماز کے لیے اٹھا دیں گے. ایسا خوف تھا، نماز کے چلے جانے کے خوف سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیے تھے. اور آج ہے میرے بھائی ہمارے اندر نماز پڑھنے کا ہی جذبہ نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں. تو اللہ رب العزت کہتا ہے میرے بندے تو جب میرے دربار میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تیرے گناہ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی ہوں تو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ نعمت ملنے والی جگہ. یہ مسجد کیا ہے معلوم ہے؟ خدا کی قسم یہ پارلیمنٹ ہے مسلمانوں کا. یہاں سے پارلیمنٹ میں بیٹھے تو پورے ہندوستان کے مسئلے حل ہوتے. مسلمان آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، تو مسلمان کے ہر گھر کا، ہر کاروبار کا، ہر تجارت کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ ہمارے لیے پارلیمنٹ ہے میرے بھائی. یہاں ہمیں آنے کی عادت ڈالنا چاہیے. آئیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ آئیں گے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو سرکار کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نمازی بن جائیں، ہم لوگ متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائیں. اے اللہ ہم گناہگار بدکار تجھے سجدہ کر رہے ہیں، مولا تو قبول فرما لے. اور مولا ہمیں ہر دم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے پکارنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے. الحمدللہ سرکار کی نالین پاک کے صدقے و طفیل سے تحریک صدائے اسلام کا ایک روزہ ریاستی سنی کانفرنس و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی ماساپ ٹینک پر 12 جنوری بروز اتوار صبح 8 بجے سے عشاء کی نماز تک الحمدللہ منعقد ہوگا، جس میں الحمدللہ سرکار کے صدقے میں 5 بیرونی علماء اکرام کے خصوصی خطابات رکھے گئے ہیں، اور تقریباً حیدرآباد اور سکندرآباد آندھرا پردیش لیول کے بھی تقریباً 10 سے 12 علماء اکرام کے خطابات ہوں گے، اور 40 علماء اکرام کی آمد ہوگی، اور مشائخین عظام کا پرنور ماحول ہوگا. آپ تمام عاشقان رسول سے خواہش کی جاتی ہے خود بھی آئیں اور اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو ریاستی سنی کانفرنس ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی ماساپ ٹینک پر 12 جنوری کو صبح 8 بجے سے انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں، اور وہاں پر کھانے کا، طعام کا بھی